روٹی کمانا بہت مشکل ہو گیا ہے مزدور کے لیے. وہ کہتا ہے جی میں مزدور لیبر ڈے پہ بھی کام کر لیتا ہوں, کہیں آج کی ویجز میری ڈیلی ویجز بھی کٹ جائیں گی تو میں گھر کیا لے کے جاؤں گا. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اگر میں اپنی بات کروں بینگ اے وومن, بینگ اے ورکنگ لیڈی, تو میں بھی آپ یقین کریں 2 جابس کر رہی ہوتی ہوں. جی ٹھیک ہے, ٹو سپورٹ مائی فیملی. دو مائی ہسبینڈ از ارننگ بٹ آئی ہیو ٹو سپورٹ مائی فیملی. دیٹس دا ریزن. اب اس میں مجھے کیا پرابلمس فیل ہو رہی ہیں. فار ایگزامپل میرا ورک لائف بیلنس ڈسٹرب ہو رہا ہے, میری مینٹل ہیلتھ بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے. بعض دفعہ گھر کا سارا جو بھی ورک لوڈ ہے یا جو بھی برن آؤٹ ہے وہ آ کے بچوں کے اوپر فرسٹریشن نکلتا ہے, گھر والوں پہ نکلتا ہے. بالکل اسی طرح کی پرابلمس ہوتی ہیں. تو اٹس دا ڈیوٹی آف دا امپلائر ایز ویل کہ وہ کچھ ایسے ریفارمس بنائیں, کچھ ایسی اپنے امپلائیز کو بھی سپورٹیو کچھ انیشیٹیوز لیں کہ ان کی مینٹل, بالکل ان کے ٹائمنگس میں یا تو فلیکسیبلٹی لے کر آئے, ان کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر کام کریں, ان کی ریمونریشن جو بھی ہے وہ اتنا ہو کہ ایٹ لیسٹ وہ گھر جب جائیں تو بڑے ریلیکس ماحول میں ریلیکس ہو کے جائیں. بالکل آپ دیکھیں اگر کمپیریٹیولی ہم فورن کنٹریز میں دیکھتے ہیں وہاں ایک ٹائم سرٹن ٹائم ہے جی اس ٹائم سے اوپر میں کام نہیں کروں گا. جی سر دیکھیں بنیادی طور پہ جو آپ نے یہی سوال کیا, پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں ایک ہے ایگریکلچر سیکٹر, جی دوسرا ہے مینوفیکچرنگ یا انڈسٹریل سیکٹر, تیسرا ہے سروس سیکٹر. آج کل دنیا جو ہے وہ آرگنائزڈ لیبر سے انفارمل ان آرگنائزڈ لیبر پہ کانٹریکٹ سسٹم پہ چلی گئی ہے. جو آپ نے بات کی کہ لیبر کو پوری جو مشقت کی مزدوری پوری نہیں مل رہی ہے نا, اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی انڈسٹریل گروتھ کم ہو رہی ہے, آپ کی وہاں لیبر یونینائزیشن جو ہے وہ 2% سے بھی کم ہو رہی ہے. رہی بات کانٹریکٹ ورکر, ایگریکلچر ورکر, اب سندھ میں ایک آپ کو پتہ ہے سندھ وومن ایگریکلچر ورکر ایکٹ آیا ہے جس کے تحت یہ رائٹ دیا گیا ہے کہ خواتین چاہے وہ سیزنل ورکر ہوں گی یا ہارویسٹر پہ ہوں گی یا ڈیلی ویجر پہ ہوں گی, وہ ایک یونین بنا سکتی ہیں. اچھا ہاں, لاسٹ ویک ہی میں نے سندھ ہیومن رائٹس کمیشن کے طرف سے ایک سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن چل رہی ہے, اس کے رولز آف امپلیمنٹیشن کی ہم نے بنائی ہے, اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر سکھر سے لے کے حیدرآباد سے لے کے کراچی سے لے کے, آپ کو یہ میں بتا دوں سندھ حکومت نے 500 ملین روپیز 500 ملین ان کے انڈومنٹ فنڈ رکھا ہے, اور اس میں یہ کوشش ہوگی کہ بے نظیر سپورٹ پروگرام کے تحت ان کو اسٹائپنڈ دیا جائے گا جو ایک وومن ایگریکلچر ورکر آرگنائز ہوگی. اور یہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو سندھ ہوم بیسڈ ورکر ایکٹ ہے سندھ دوسرے وہ بھی ہے. میں یہ بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد لیبر ایک پروونشل سبجیکٹ تو ہے, مگر بنیادی طور پہ جو آپ صرف منیمم ویج کی بات نہ کہیں, لیونگ ویج کی بات کریں کہ ایک خاندان میں 2 میاں بیوی اور 5 بچے ہیں تو 7 لوگوں کو کھلانے کے لیے کیا یہ 37,000 کہاں پورا ہوتا ہے؟ 37,000 تو مذاق ہے. اور اگر آپ میڈم دیکھیں گی ایون جو ریکمنڈیٹری ڈائٹری الاؤنس جس کو ہم کہتے ہیں RDA, وہ کہتے ہیں 2260 کلو کیلوریز. اگر 2260 کلو کیلوریز ایک بندہ بھی پورا کرے تو اس کے لیے بھی 37,000 اس کے لیے بھی پورے نہیں ہو رہے ہیں. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ غربت اپنی جگہ پہ, مگر میں ایز اے سوشل سائنٹسٹ, ایز اے ہیومن رائٹس کی کمیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہم یہ سوچیں گے کہ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ بات کیا ہے, بات ہے آپ لاز کو امپلیمنٹ پراپر وے سے کریں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, لاز کو امپلیمنٹ کریں. آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لا امپلیمنٹ نہیں ہوتے. جو انہوں نے بات کی کہ جو ہائر ہے, جو ایک کمپنی یا فیکٹری کا مالک ہے, وہ کیوں اتنی کم ویجز دے رہا ہے, یہاں تو ہماری یہ بھی پرابلم ہے. میں اس سے کنیکٹ کروں گی کہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ آپ ایک فاسٹ فوڈ پہ جاتے ہیں کھانا کھانے, یا آپ لیتے ہیں ایک کھڑکی سے آپ جاتے ہیں ایک فاسٹ فوڈ لیتے ہیں, یقین کریں 4 دفعہ مجھے انہیں کہنا پڑتا ہے کہ فرائز زیادہ ڈالیں, یہ چیز زیادہ ڈالیں. آپ باہر دیکھیں وہ آپ کو اتنا بھر کے دیتے ہیں, تو یہیں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم لوگ ہر چیز میں کنجوسی کر رہے ہیں. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے وہ جس لا کی کی یہ بات کریں کہ یہ پاس ہوا ہے بل, کیا اس کے بارے میں آپ کو نالج ہے؟ ریلیٹڈ ٹو سندھ وومن ایگریکلچر ورکر ایکٹ ہے, ہوم بیسڈ ورکرز ہے, سندھ بانڈڈ لیبر سسٹم ایبولیشن ایکٹ. ہاں جی بالکل. اب جیسے انہوں نے ذکر کیا اس میں انڈسٹریل ایکٹ 2012 کا, تو یہ سارے تقریباً ابھی تک پاکستان میں مور دین 150 بائی لاز موجود ہیں جو کہ صرف جو ہے وہ لیبر لاز سے ریلیٹڈ ہیں. دیکھیں ایز اے لائر, سوری میں اس میں ایڈ آن کر دیتی ہوں تاکہ آپ کے لیے اور آسانی ہو جائے.
آپ کے پاس اگر کوئی ایسے لوگ آتے ہیں کہ اپنی جیسے ہوتا ہے کہ مزدور یونین ہوتی ہے اور کہتی جی میرا فیکٹری والا یا میرا مالک یہ نہیں کرا, آپ ایسے کیسز کتنے انکاؤنٹر کر رہے ہیں؟ ایسے دیکھیں ہمارے پاس بہت کم آتے ہیں. اچھا جی بہت کم اس لیے لوگ آتے ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس ایکسپوجر کم ہے. آدھے سے زیادہ جو ہمارے لوگ ہیں ان کو تو پتہ ہی بھی نہیں ہے کہ کوئی ٹرائبیونل کورٹس اور جو ہے کوئی اس طرح کے لاز ہمارے پاس موجود بھی ہیں جن کے تھرو ہم کسی پراپر اپروپریٹ چینل پہ جا بھی سکتے ہیں. جی. تو دیٹ از دا موسٹ انفارچونیٹ تھنگ کہ لوگوں کو رائٹس تو اپنی جگہ پہ, ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم موجود ہے جس کے اوپر وہ اپنی کمپلین درج کر سکتے ہیں یا نہیں. اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ یہاں تو ڈیلی ویجز اتنی کم مل رہی ہیں, وکیل کتنے پیسے لے لے گا مجھ سے. بالکل ایگزیکٹلی میں یہی بات آپ کے پوائنٹ کو آگے بڑھاؤں. دیکھیں یہاں ایکسیس ٹو جسٹس یا جو لیگل ایڈ کا سسٹم ہے, ایک مالک جو ہے نا, فیکٹری اونر ہو, یونٹ کا ہو, وہ بڑے بڑے وکیل فیس ویلیو والے ہائر کر سکتا ہے. لیبر ڈسٹرکٹ لیبر جوڈیشری کو آپ دیکھیں یا ٹرائبیونل میں دیکھیں یا ویج اینڈ کمپنسیشن میں وہ لیبر ڈپارٹمنٹ دیکھیں, ایک وکیل غریب جو ہے نا, ایک مزدور وکیل کے پاس نہیں جاتا. تو اب ہم نے سندھ ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ نے آپ کو میں بتاؤں 100 ملین کی لیگل ایڈ کا میکینزم بنایا ہے, اور یہی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لیبر بھی ہمارے پاس آئیں اور ہم ان کو لیگل ایڈ دیں. اور یہ بات میں بالکل متفق ہوں کہ وکیل غریب کو نہیں ملتا. وکیلوں کے پاس فری لیگل ایڈ پرو بونو لو بونو ہوتی ہے. اور میں آپ کو بھی کہوں گا کہ جو ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن ہے, آپ کے ہاں لیگل ایڈ کا میکینزمز ہیں, آپ وکیل بھی ان کو پرو بونو دے دیں. سر بالکل میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس میں ہمارے پاس پرو بونو جو لائرز ہیں وہ بھی اس ٹائم پہ موجود ہیں کراچی بار ایسوسیشن میں, سندھ بار ایسوسیشن میں. لیکن اس کے علاوہ میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں کہ بہت ساری ایسی این جی اوز ہیں جن کے اندر ایسے لائرز موجود ہیں جو کہ پرو بونو کیسز لیتے ہیں. اچھا ہاں جی بالکل. تو جو ہے ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس وسائل نہ ہونے کی وجہ سے, وہ لائر افورڈ نہ کرنے کی وجہ سے پلیٹ فارمز پہ نہیں آ رہے ہیں. یہ ڈر خوف ہے, یہ ڈر خوف کی وجہ سے سر نہیں کر پاتے؟ ایکٹیوسٹ ہیں آپ بتائیں کہ کیا لوگوں کے اندر ڈر ہے کہ ہماری یہ جاب بھی نہ چلی جائے یا ہم پہ کوئی الٹا معاملہ نہ پڑ جائے؟ بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ اچھا اس میں پولیس کی بھی انوالومنٹ ہے, تو پولیس سے بھی لوگ ڈر جاتے ہیں. بالکل ظاہر ہے, جب ایک فار ایگزامپل میں بھی اگر کہیں جاب کر رہی ہوں, میں تو ایک چلے ہم تو پڑھے لکھے ہیں, وی نو کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں, ہم تو پھر کہیں نہ کہیں بول جاتے ہیں. بٹ ان لوگوں کو تو اپنے رائٹس کی اویئرنیس نہیں ہے نا, دے ڈونٹ نو کہ ہم نے کہاں جانا ہے, کس سے بات کرنی ہے, یا کس ٹاپک پہ مطلب ان سے ڈسکس کرنا ہے. تو لیک آف اویئرنیس از دا بگ تھنگ کہ ان کو نہیں ہے اویئرنیس کہ وہ کس طرح جا کے ان کو اپروچ کریں. ایریاز کی بات کریے, اربن کی بات کریے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی اربن سائڈ. ٹھیک ہے, رورل کو تو ابھی آپ بھول ہی جائیں نا, اربن. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ رورل میں پھر بھی ایک جرگا بیٹھ جاتا ہے, تھوڑی بہت بات ہو جاتی ہے؟ بٹ وہی بات ہے کہ وہ سیٹ والی اگر ہم بات کریں اربن سائڈ پہ, تو سیٹ ہے, اور وہاں پہ اگر جاگیردار یا جو بھی کہیں بھی یہی چل رہا ہے, وہ غریب طبقہ ہے تو وہ پستہ ہی چلا جائے گا, اور وہ اسی طرح ان کی بلکہ نسل در نسل ان کی ساری نسلیں ان کی تابعدار ہو جاتی ہیں. سر ایک چیز, کیونکہ آپ کا تعلق بھی سندھ سے ہے اور ظاہر ہے آپ بھی سندھ میں ہیں, ہم کراچی جی میں سندھ میں ہوں, لیکن آپ تو دیکھیں آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں شکارپور سے ہوں. شکارپور. دیکھیں میں تو شکارپور کی نہیں ہوں نا, لیکن میں نے یہ کلچر دیکھا ہے سر, جو انہوں نے بات کی کہ جی ذمہ دار جو ہے وہ لے آئے وہاں, ان کی پوری خاندان جو ہیں ان کے کام میں لگ جاتے ہیں. آنیسٹلی اسپیکنگ آئی نو سو مینی فیملیز فرام دادو اور ہر جگہ سے جو لے کے آتے ہیں وہاں سے, ان کے گھر لڑکیاں کام کر رہی ہوتی ہیں, بیگمات جو ہیں وہ ان کو کچھ نہیں دے رہی ہوتی, وہ کہتی ہیں جی ان کے خاندان کو راشن وہاں سے کھیت سے فصل سے پہنچ جاتا ہے. نہیں دیکھیں, دو چیزیں ہیں اس میں, آپ لوگ کیا کہیں؟ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا, ایک تو بالکل بات صحیح کری ہے کہ بہت سے نسل در نسل لوگ جبری مشقت میں, چاہے وہ ایگریکلچر ہو, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوور سندھ جس کو ہم کہتے ہیں, میرپور خاص, حیدرآباد یہ ڈویژن ہے, تو ایگریکلچر میں وہ جو انڈیجینس لوگ تھے, جو دھرتی کے مالک تھے, بھیل, کوئلی, مینگوارز, وہ نسل در نسل وہاں بانڈیڈ لیبر. سیم برکلن انڈسٹری میں, یہ پنجاب میں بھی بانڈیڈ لیبر ہے. آپ نے بات کی کہ ہاں ساؤتھ پنجاب سے بھی لوگ آتے ہیں, تھر سے بھی جہاں آتے ہیں, ڈومیسٹک ہیلپ لے بھی, دونوں پہ آ رہا ہوں میں.